آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ آج 56ویں آیت سے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، آپ فرما دیجئے، یعنی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار سے فرما دیجئے، ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، تم انہیں پکارو جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ گمان کرتے ہو، یعنی انہیں اپنا معبود سمجھتے ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب بننے کے لیے انہیں اس انداز سے وسیلہ بناتے ہو کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو، انہیں پکارو۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، تو وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے اور نہ پھیر دینے کا، نہ وہ تکلیف تم سے دور کر سکتے ہیں، نہ وہ تکلیف کو ایسا نہیں کہ تکلیف آ رہی ہو تو تمہارے آنے کے بجائے تمہاری طرف سے کسی اور جانب پھیر دیں، وہ اس چیز کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ کفار قریش سخت قحط کے اندر مبتلا ہوئے اور اتنا شدید قحط ہو گیا تھا کہ وہ کتے اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، تب اس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپس میں مشاورت ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ ہم نے آج تک ان کو کوئی خطا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو ضرور اللہ کے مقرب ہیں اور ہمیں ان سے ہی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور درخواست پیش کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اللہ نے کرم نوازی کی۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ تم پکارو ان لوگوں کو جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ گمان کرتے ہو، تو وہ نہیں مالک ہیں تم سے کسی تکلیف کو دور کرنے کے اور نہ اسے پھیر دینے کے۔ اب یہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب یہاں دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ایک تو وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، انہیں پکارتے تھے، دوسرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ مقرب بندوں کو بھی پکارتے تھے، تو یہ جو انتقال کر گئے تھے اور تھے مقرب بندے جنہیں وہ مقرب سمجھا کرتے تھے، یہ بھی بعض روایات میں ہے۔ تو اگر تو بت یہاں پر مراد ہوں تو واضح سی بات ہے کہ بت تو کسی چیز کے مالک نہیں ہے، نہ وہ تکلیف کو دور کر سکتے ہیں نہ پھیر سکتے ہیں، تو اس میں مطلب ان کفار کے معبودان باطلہ کی صراحتاً نفی ہے اور ان کے عاجزی کے اظہار کا ارادہ ہے۔ اور اگر یہاں مقرب بندے مراد لیے جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے مقربین بعطائے الہی پریشانی دور کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، جیسے ہم آپس میں بھی اللہ کی عطا سے پریشانی کو دور کر سکتے ہیں۔ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ جی میری یہ پریشانی ہے، اگر آپ میری مدد کر دیں گے میری پریشانی دور ہو جائے گی، آپ نے کچھ پیسے نکال کر دے دیے، پریشانی دور ہو گئی، تو آپ اصل میں یہ پریشانی دور کرنے والے نہیں ہیں، حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ دور کرنے والا ہے، لیکن وسیلہ بن جایا جاتا ہے۔ اسی طرح جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان کی بارگاہ میں اگر کوئی جا کے اپنی حاجت کا سوال کرتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے مشکلیں دور کر دیتا ہے، جیسے کہ سیاہ ستہ کی کثیر روایات اس پر دال ہیں، دلالت کر رہی ہیں، رہنمائی کرتی ہیں، بطور دلیل پیش کی جا سکتی ہیں۔ جیسے بخاری کی روایت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعہ کا خطبہ تھا، تو ایک اعرابی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحط کی وجہ سے ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، ہم پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم پر بارش برسائے۔ ان کی اس درخواست پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں اپنے دست مبارکہ دراز فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب کریم ہم پر بارش برسا۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ چھوڑ کر میرے پاس کیوں آئے ہو دعا کرنے کے لیے یا دعا کروانے کے لیے، تم براہ راست اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، مجھے کیوں وسیلہ بناتے ہو؟ لیکن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعرابی کی اس درخواست کو قبول کر کے قیامت تک کے لیے یہ مسئلہ ہمیں سمجھا دیا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہی ہے، لیکن اگر اس کے کسی مقرب بندے سے دعا کے ذریعے اللہ کی رحمت کو طلب کیا جائے تو یہ افضل اولا بہتر ہوتا ہے اور اس میں کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور فوراً بارش برسنے لگی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ بارش برسنا شروع ہوئی حتیٰ کہ مسجد کی چھت ٹپکنے لگی اور ہم نے کیچڑ میں سجدہ کیا، اور جس وقت ہم واپس جا رہے تھے تو اتنا پانی جمع ہو گیا تھا کہ ہمارے گھٹنوں تک پہنچ رہا تھا۔
یہ کہتے ہیں کہ پورے ہفتے بارش ہوتی رہی، اور اس کے بعد جب اگلے جمعہ آیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے ممبر اقدس پر براجمان ہوئے، تو وہی اعرابی یا کوئی اور شخص کھڑا ہوا اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بارش سے تو ہمارے مکان بہہ گئے، اور جو فصلیں تھوڑا بہت تھیں وہ بھی مطلب انتشار کا شکار ہو گئے، اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو بند کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرائے، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب کریم مدینے کے اطراف میں برسا، مدینے میں نہ برسا۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ دعا کرنے کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آسمان پر اشارے فرماتے تھے، جہاں آپ اشارہ کرتے تھے بادل ہٹ کر مدینہ منورہ سے باہر نکل جاتے تھے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ مدینے کے اطراف میں بارش ہو رہی ہے، مدینے میں ایک قطرہ نہیں ٹپک رہا۔ تو اس روایت سے، اور اسی بکثرت روایات ہیں، مختصراً میں نے عرض کیا، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے مقرب بندوں کو دعا کے ذریعے اللہ کی بارگاہ سے طلب رحمت کے لیے وسیلہ بنانا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں اگر ہم یہ مراد لے لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو پکارتے تھے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، تو وہ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ ان سے نہ تو تکلیف دور کرنے کا کوئی اختیار رکھتے ہیں، نہ تکلیف کو پھیر دینے کا۔ تو اب اس میں تطبیق اور موافقت کیسے ہوگی کہ ایک طرف کے دلائل تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ کے مقرب بندے اپنی دعا کی برکت سے، اللہ کی عطا سے مشکلوں کو دور کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف صراحتاً قرآن کی آیت موجود ہے۔ تو اس میں تطبیق یا موافقت کی صورت پھر یہ ہوتی ہے، فقہاء نے ارشاد فرمایا، مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ دونوں اپنے مقام پہ بالکل درست ہیں۔ جو مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہماری پریشانی اور پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں، مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے، یا ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہوتا ہے کہ بغیر اللہ کی عطا کے وہ یہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انعامات عطا فرماتا ہے، ان پہ کرم نوازی فرماتا ہے، ان کی دعاؤں میں برکت اور اثر پیدا فرما دیتا ہے، اور وہ بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اختیار نہ دیتا، اگر اللہ کی عطا ان کے شامل حال نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہو سکتا۔ تو یہی بس یہاں پر مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مقرب بندے کسی چیز، یعنی ان سے تکلیف کو دور کرنے اور نہ آتی ہوئی تکلیف کو پھیر دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، یعنی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں رکھتے ہیں، یا یہ مراد ہوگا۔ کیونکہ اگر ہم یہ معنی لے لیں کہ اللہ اگر مدد کرنا بھی چاہے، اللہ تعالیٰ ان کو عطا بھی فرمائے، اس کے باوجود وہ مشکل کو دور نہیں کر سکتے، تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی عنایت پر ایک اعتراض ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہ رہا ہو کہ یہ بندے برائی کو دور کر دیں یا مشکل کو دور کریں، اور پھر بھی نہیں، وہ نہیں کر پا رہے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی جانب سے مشکلات کے حل کا نظریہ پیش کیا جاتا ہے، اگر وہاں یہ عقیدہ ہو کہ یہ حقیقتاً دور نہیں کرتے، دور کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ جب بھی وہ کچھ عطا فرماتا ہے، کوئی مشکل پریشانی دور کرتا ہے، تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز کو سبب ضرور بناتا ہے۔ تو اسی طرح یہ اولیاء یا انبیاء علیہ السلام کی دعائیں، یہ انہی اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اگر ایسا کوئی سمجھتا ہے بالکل ٹھیک، اور اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ بھئی یہ بالکل کچھ دور نہیں کر سکتے، اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا کے بغیر بالکل دور نہیں کر سکتے، پھر بھی بالکل ٹھیک۔ اور اگر تیسری ہم صورت یہ دیکھیں، اور اس پر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے بھی، اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما کر مشکلات کو دور کرنا چاہے بھی، تب بھی یہ نہیں کر سکتے، بس اللہ سے ہی مطلب یہ کہ سب ہونی چاہیے طلب امداد، تو یہ نظریہ بالکل غلط ہے، اور یہ کسی مسلمان کا عقیدہ 1500 سال کے اندر اکابرین میں سے نہیں رہا ہے۔ ہر ایک عقیدہ یہی تھا کہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ سے استمداد ہی افضل ہے، اولا ہے، لیکن چونکہ اس کی عادت کریمہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ عطا فرماتا ہے، کسی مشکل پریشانی کو دور کرتا ہے تو کسی نہ کسی چیز کو اس کا وسیلہ بنا دیتا ہے، لہٰذا اس کی اسی عادت کریمہ پر نگاہ رکھتے ہوئے مقربین بارگاہ الہی کی بارگاہ میں ہزارہ لوگ آئے، انہوں نے اپنی حاجات کو پیش کیا، ان اکابرین نے ان کے لیے دعائیں کیں، اور اس طرح وسیلہ بن کر انہوں نے ان کی پریشانی کے دور ہونے کے اسباب مہیا فرمائے۔ تو یہاں اگر ہم یہ مقرب بندے لے لیں تو پھر اللہ کے اس قول کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی عطا کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کا ہی ہمارا عقیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، یعنی کفار قریش،
تو پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی جیسے شان نزول بیان ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہی بیان فرما رہا ہے کہ اگر یہاں پہ ہم بت مراد لے لیں یعنی ان کے معبودان باطلہ مراد لیں تو پھر کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو یہ معبودان باطلہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو کنفرم ہے ہی ہے۔ اور اگر مقرب بندے مراد لیں تو اگر جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے تب تک وہ پریشانی مشکل کو دور نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنا ہی یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ عقیدہ غلط نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام یا اولیاء کرام مشکلات کو دور کرنے کے لیے وسیلہ بن سکتے ہیں بعطاء الہی، کیونکہ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی اور وہ باقاعدہ نبی کریم کی بارگاہ میں آئے تھے، نبی کریم نے دعا فرمائی تھی، قحط دور بھی ہوا تھا۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں، سیرت کی تقریباً تمام کتابوں میں یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین یدعون، یہ وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں یا انہیں فاعل حقیقی سمجھ کر پکارتے ہیں۔ دیکھیں ایک پکارنا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ کرم فرمائیے اور ہماری مشکل کو دور کیجیے، جیسے صحابہ کرام نے عرض کی، تو ان کا عقیدہ یہی تھا کہ اصل میں جو پریشانی دور ہوگی وہ اللہ کی جانب سے ہی ہوگی، لیکن وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن جائیں گے۔ اب ان کا نبی کریم کو حاجت کے لیے پکارنا کوئی کفر و شرک میں شامل نہیں تھا، تو اگر کوئی اللہ کے مقرب بندے کو اس نیت کے ساتھ پکارے کہ بغیر عطائے الہی کے بھی یہ میری مشکل پریشانی کو دور کر دیں گے تو یہ کفر و شرک کے اندر جائے گا اور اسی کی ممانعت ہے۔ لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین یدعون، وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر ان کی عبادت کرتے ہیں یا انہیں پکارتے ہیں۔ تو انہیں یہ پکارتے کس طرح تھے؟ ان کا عقیدہ کافروں کا تھا یہ کہ وہ انہیں فاعل حقیقی سمجھتے تھے کہ بغیر عطائے الہی کے یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہیں، اسی کی نفی ہو رہی ہے اور اس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ جو فرمایا کہ وہ مقبول بندے جنہیں کافر پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں یا پکارتے ہیں فاعل حقیقی سمجھ کر، وہ مقرب بندے خود اپنے رب کی بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، یعنی وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ ایہم اقرب، اور یہ اس وسیلہ کیوں ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ مقرب ہے، تو وہ اس بات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ خود وہ بزرگ ڈھونڈتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام کے بارے میں، خود موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ ہے کہ کفار ان کو جو بعض تھے وہ پکارا کرتے تھے، اور ایک روایت کے ایک تفسیر کے مطابق کفار کا ایک گروہ تھا جو جنات کو پکارا کرتا تھا، جنات گروہ کی وہ عبادت کرتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ جنات کا پورا گروہ ایمان لے آیا تھا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جنہیں تم پکارتے ہو تو خود اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقرب ہے، تو تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی طرف جا رہے ہو جو خود اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ تو یہ سمجھا دیا گیا کہ اللہ کے مقرب بندوں کو فاعل حقیقی سمجھ کر، مؤثر حقیقی سمجھ کر، بغیر اللہ کا محتاج سمجھ کر اگر ان سے طلب امداد کی جائے یا پریشانی کے دور کرنے کا ان سے عقیدہ رکھا جائے تو یہ غلط ہوگا۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ مقرب بندے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ سمجھا دیا گیا کہ جب جن کو تم وسیلہ بنا رہے ہو، جنہیں تم اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے، مشکلات کی دوری کے لیے پکار رہے ہو، لازم بات ہے تمہارے دل میں ان کی عظمت ہے، ان سے تم عقیدت رکھتے ہو، محبت رکھتے ہو، جب وہ خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے وسیلے تلاش کرتے ہیں، جب وہ خود اللہ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہیں، تو تم بھی انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہیں کیوں فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی سمجھتے ہو، یا بعض تم میں سے انہیں عبادت کے لائق سمجھنا شروع کر دیا؟ یہ سب چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ لہذا ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہترین عقائد کا بیان ہے جس کو ہر مسلمان کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، لیکن مکمل تفصیل کے ساتھ، مکمل وضاحت کے ساتھ، ہر پہلو پر توجہ کرتے ہوئے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تمہارے رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے ڈرا جائے، تمہارے رب کا عذاب ایسا ہی ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا یہ اللہ کو محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واضح طور پر بیان فرمایا کہ اللہ کا عذاب ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے واقعی ڈرنا ہی چاہیے۔ لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات سے ڈریں، اور لازم بات ہے کہ ڈریں گے اسی وقت جب پہلے عذابات کو سنیں گے
اور عذابات کو سنیں گے اس وقت جب اس کے لیے کوئی اہتمام کریں گے۔ تو یا تو ہم قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ خود پڑھیں اور ان میں عذابات کی آیات پر خاص طور پہ توجہ کریں، یا پھر ایسے کیسٹس، اصلاحی بیانات وغیرہ کی کیسٹیں، سیڈیز اپنے گھر میں ہونی چاہیے جن کو ہم سنیں اور ان میں عذابات کا تذکرہ ہو۔ یہ جیسے ہمارے یہ پروگرامز وغیرہ آتے ہیں اور اس میں عذابات کے بارے میں کوئی بات بیان کی جائے تو اس کو سننا چاہیے، اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے، اپنی عاجزی اور انکساری کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اپنی کمزوریوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم بے خوف رہے اور اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ہم نے جرأت مندی کے ساتھ گناہ کیے تو ایک دن ہم بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں، تو پھر دل میں خوف پیدا ہوگا، اور یہ خوف دو چیزیں ضرور عطا فرمائے گا اگر حقیقی خوف حاصل ہو جائے۔ ایک، عبادات پر استقامت، نمبر دو، گناہوں سے دوری۔ الحمدللہ یہ اللہ کا خوف، اللہ کے عذاب کا ڈر، یہ دو انعامات ضرور عطا کرتا ہے۔ تو یہاں تک 57 آیات کی تفسیر ہماری ابھی مکمل ہوئی ہے، انشاءاللہ اس سے آگے ہم کنٹینیو رکھیں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 57 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے، سورہ بنی اسرائیل ہماری چل رہی تھی۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مگر یہ کہ ہم اسے روز قیامت سے پہلے تباہ و برباد کر دیں گے۔ یعنی ہر وہ بستی کے جس میں کفار کفر اختیار کریں یا گناہوں کی اس میں کثرت ہو جائے، تو کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ جسے ہم قیامت سے پہلے ختم نہ کر دیں، او معذبوہا، یا اسے معذبوہا عذاباً شدیدا، یا ہم اسے شدید عذاب میں مبتلا نہ کر دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے، اللہ کی عادت کریمہ کا بیان ہے کہ جب کوئی قوم کفر اختیار کر لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو اس کو مکمل ہلاک کر دیتا ہے، جیسے پچھلی امتوں کے آپ واقعات اٹھا کے پڑھیے، اور یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سخت عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سخت عذاب، اچھا اب اسی طریقے سے کفر کے ساتھ ساتھ اگر کوئی معاصی کو اختیار کرے، گناہوں کو اختیار کرے، تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو اس قوم کو ہلاک کرتا ہے، جیسے پچھلی قوموں کی مثالیں کہ بعضوں نے ناپ تول میں کمی کی اور وہ ہلاک کر دیے گئے وغیرہ وغیرہ بعض معاصی کی وجہ سے، اور اگر مسلمانوں میں بھی دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب یعنی اس دور کے اندر پوری قوموں کا ہلاک تو نہیں فرمائے گا، لیکن انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور یہ عذاب کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، جن میں سے ایک واضح صورت جو احادیث کریمہ وغیرہ میں آئی وہ یہی ہے کہ ان پر ظالم حاکم کو مسلط کر دیا جاتا ہے، اور وہ ظالم حاکم ان کے عزت والوں کو ذلیل کر دے گا اور ذلیلوں کو عزت دے گا۔ تو ایسی ہوتا ہے، مطلب اگر آپ عموماً دیکھیے کہ جب کوئی قوم گناہوں کے اندر مبتلا ہوتی ہے تو ان پہ کوئی سخت قسم کی مطلب حاکم آ جاتے ہیں، مسلط ہوتے ہیں اور اس قسم کے معاملات کر دیتے ہیں۔ خدا نخواستہ ہمارے بیان کا مقصود کسی بھی گورنمنٹ کی طرف اشارہ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے جو میں آپ کو، یا اللہ کی عادت کریمہ کا بیان ہے جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ امانت میں خیانت میں مبتلا ہو جائیں اور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ایک ظالم حاکم کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کے عزت والوں کو ذلیل کر دے گا اور ذلیلوں کو باعزت بنا دے گا۔ تو ایسا عموماً ہوتا ہے، تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ معاصی عام نہ ہوں، گناہ عام نہ ہوں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے تو فوراً توبہ کی طرف میلان لازم سمجھنا چاہیے۔ کانا ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس سے مراد لوح محفوظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس کی عادت کریمہ ہے جو اس نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے کہ جب بھی کوئی قوم کفر میں مبتلا ہوگی یا اجتماعی طور پر گناہوں کے اندر یا انفرادی طور پہ بھی مطلب کثرت سے گناہ لیکن عام ہو جائیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب مسلط کر دے گا دنیا کے اندر، اور یا پھر اس قوم کو بالکل نیست و نابود فرما دے گا۔ وَمَا مَنَعَنَا
ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، اور ہم ایسی نشانیاں بھیجنے سے اسی وجہ سے رکے رہے کہ انہیں پہلے والوں نے بھی جھٹلا دیا تھا۔ یہ مسئلہ یہ تھا، اس کے شان نزول یہ ہے کہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیں اور مکۃ المکرمہ میں جتنے یہ پہاڑ ہیں جنہوں نے شہر کو گھیرا ہوا ہے ان کو شہر سے باہر نکال دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس پر ہی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور ہم ایسی نشانیاں بھیجنے سے اسی وجہ سے باز رہے الا ان کذب بها الاولون، کہ ان پہلے والوں نے بھی اسی قسم کی نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں پیش کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے سامنے ایسی حیرت انگیز اپنی نشانیاں پیش فرمائیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نشانی عطا فرمائی کہ ان کا عصا مبارکہ تھا کہ اگر وہ ڈالتے تھے تو اژدہا بن جایا کرتا تھا بہت بڑا، اور اسی طرح آپ کا دست مبارک تھا، اگر آپ اس کو بغل میں رکھ کے باہر نکالتے تو ایسا چمکتا تھا، سفید ایک دم چمکدار ہو جاتا تھا، اور دوبارہ بغل مبارکہ میں ڈالتے تھے تو پھر ٹھیک ہو جاتا تھا، نارمل حالت میں آتا تھا۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی جو چٹان سے پیدا کی گئی تھی، اور وہ بہت زیادہ چارہ کھاتی تھی، اور جب اس کے پینے کا دن آتا تھا تو سارے حوضوں کے پانی پی جایا کرتی تھی، اور اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری آپ کی قوم اس کا آرام سے دودھ پی لیا کرتی تھی، یعنی سیر ہو جاتی تھی۔ اب یہ بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی، لیکن ان کفار نے ان تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا اور ان کا انکار کیا، اور جن انبیاء علیہم السلام کو یہ معجزات عطا کیے گئے تھے ان پر ایمان نہیں لائے۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر ان کفار کے ان بیجا مطالبات کو پورا بھی کر دیا جائے تو ان کے جو پہلے کفار گزرے ہیں ان کا یہ دستور اور عادت چلی آ رہی ہے کہ اسی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان لے کر نہیں آئے، لہٰذا ان کا یہ مطالبہ کرنا ایمان لانے کے لیے نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط پریشان کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ اگر بالفرض یہ پیش نہیں کرتے تو ہم اس کو عذر بنا لیں گے، بہانہ بنا لیں گے، دیکھیں جی ہم نے تو مطالبہ کیا تھا، اگر پیش کر دیتے تو ہم ایمان لے آتے، یعنی اپنے لیے مطلب ایک ہیلہ، ایک بہانہ، ایک عذر بنانے کے لیے اس قسم کے مطالبات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ ہم نے ایسی نشانیوں کو پیش کرنے سے اسی لیے ہم رک گئے کہ ان سے پہلے والوں کے سامنے بھی یہ نشانیاں پیش کی گئیں تو انہوں نے بھی ایمان نہیں لائے تھے، کوئی اس کا فائدہ ان کے لیے ظاہر نہیں ہوا تھا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، اور ہم نے ثمود کو ایک اونٹنی عطا کی تھی ان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے۔ ان کی آنکھیں سے مراد دل کی آنکھیں کھول دیں تاکہ وہ حق کو پہچانیں۔ یہ نشانیوں کا بیان اللہ نے فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ قوم تھی ثمود، انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ کوئی نشانی اللہ کی طرف سے ہمیں پیش کریں، تو حضرت صالح کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی کو چٹان سے پیدا کیا تھا۔ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ یعنی اب یہ مثال بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ مطالبے کر رہے ہیں کہ ایسی عجیب و غریب چیز ہمیں دکھائی جائے تو ایمان لے کر آئیں گے۔ ایسی ہی بڑی بڑی نشانیاں ہم نے پچھلی قوموں میں پیدا فرمائیں لیکن وہ لوگ بھی ایمان لے کر نہیں آئے، لہذا فرمایا کہ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، اور ہم نے ثمود کو ایک اونٹنی عطا کی جو آنکھیں کھول دینے والی تھی۔ فَظَلَمُوا بِهَا، تو ان لوگوں نے اس اونٹنی پر ظلم کیا، اس کو مطلب اس کی وہ کونچیں کاٹ دی تھیں اور اس کو ہلاک کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم ایسی نشانیاں تو فقط ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں۔ فقط ڈرانے کے لیے کیا مطلب کہ جب وہ کفار کسی قسم کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی دکھایا جائے، کوئی ایسی نشانی پیش کی جائے، تو اس نشانی کو بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی یعنی ان کے پرٹیکولر نشانی کو تو پورا کرنا یہ اللہ کی عادت نہیں ہے، عادت کریمہ نہیں ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مطالبات پر کوئی نشانی بھیج دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ پھر اس نشانی کے بعد پیچھے پھر عذاب ہی آتا ہے کہ اگر وہ پھر تسلیم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لہذا یہ بات اللہ بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے جو بھی نشانیاں بھیجی وہ ہم اسی لیے بھیجتے ہیں کہ اس سے ڈر پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، کیونکہ نبی بتا دیتے ہیں کہ تم نے اس نشانی کو طلب کیا، اگر اس کے باوجود تم ایمان لے کر نہیں آؤ گے، گڑبڑ کرو گے تو پھر عذاب آئے گا۔ تو اس سے ان کفار کو لازم خوف محسوس کرنا چاہیے تھا کہ اب یہ ایک نشانی سامنے آ گئی ہے،
اس کے پیچھے ضرور عذاب ہے، تو اس سے ڈر محسوس کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال وہ نہیں کرتے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے تم سے فرمایا کہ سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں، یعنی حبیب کریم آپ یاد کیجئے کہ جب ہم نے آپ سے فرما دیا تھا کہ بے شک آپ کا رب احاطہ بالناس تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے، تمام لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارکہ کو تسلی دی گئی کہ آپ بالکل اپنے قلب میں اپنے لیے بھی اور دیگر جو صحابہ ایمان لاتے جا رہے ہیں ان کے لیے خدشہ محسوس نہ کیجئے کہ شاید یہ کوئی ہلاکت کا باعث بن جائیں گے۔ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے گھیرے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب تمام لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے، تصرف کے اعتبار سے، تو کوئی آپ کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر کوئی نقصان پہنچائے گا تو اللہ کی طرف سے بطور آزمائش ہی ہوگا کہ اللہ ہی اس کو اجازت دے دے گا یا اس کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا، ایک آزمائش ہوگی۔ اور ورنہ اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور ہم نے خواب کو، وہ خواب جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا، فقط لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہی بنایا تھا۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اگر لفظی ترجمہ کریں تو یوں بنے گا، اور نہیں بنایا ہم نے خواب کو، وہ جو ہم نے آپ کو دکھایا، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، مگر ایک آزمائش لوگوں کے لیے۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ یوں ہی ہم کریں گے کہ ہم نے خواب جو آپ کو دکھایا تھا وہ فقط لوگوں کے لیے ایک آزمائش کے طور پر تھا۔ اب یہاں پہ رؤیا کا لفظ استعمال فرمایا، لیکن یہاں پر مراد ہے شب معراج کا واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب، یعنی یہاں رؤیا سے کیا مراد ہے میں عرض کرتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، صبح آپ نے کفار کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا تو سب مذاق اڑانے لگے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا گیا ہوں اور میں نے مسجد اقصی میں باقاعدہ نماز ادا کی ہے، تو کفار کو یہ معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جانب تشریف لے کر نہیں گئے بظاہر ظاہراً تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ وہاں کی نشانیاں بتائیں، اس مسجد کے پاس کیا کیا ہے۔ اب یقینی سی بات ہے کہ جو معظم دینی ہو، باوقار ہو، باروب ہو، اور وہ اپنے وقار کی حفاظت کرنا جانتا ہو تو وہ آوارہ نظری سے بچتا ہے۔ آوارہ نظری سے مراد یہ ہے کہ روڈ پر اگر وہ جا رہا ہے، بالفعل کوئی کام ہے، شارع پہ جا رہا ہے تو وہ نگاہیں جھکا کر جائے گا، اس طرح دیکھنا ادھر ادھر، اس کو آوارہ نظری کہتے ہیں۔ یہ ایک اچھی شخصیت کے معیار کو گرا دیتا ہے۔ ایک عام آدمی ہے، نارمل ہے، تو وہ ادھر ادھر دیکھتا رہے اتنا فیل نہیں ہوگا، لیکن ایک داڑھی والا شخص، ایک باروب شخصیت، کوئی عالم، مفتی، فقی، وہ روڈ پہ جاتا ہوا کبھی ادھر دیکھ رہا ہو ادھر دیکھ رہا ہو تو یہ ان کے عالمانہ یا مومنانہ وقار کے خلاف ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف اللہ کی عطا سے تشریف لے گئے تو آپ اسی مومنانہ وقار کے ساتھ گئے تھے کہ آپ نے ادھر ادھر بالکل التفات نہیں فرمایا، آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، آپ کا مقصود آپ کے پیش نظر تھا، اور آپ سیدھے مسجد اقصی تک پہنچ گئے۔ اب جب کفار نے مطالبہ کیا کہ اچھا اگر آپ مسجد اقصی تک گئے تو ذرا بتائیے اس کے اطراف میں کیا ہے، تو ایسا تو تھا ہی نہیں کہ نبی کریم مسجد اقصی کے سامنے پہنچ گئے ہوں اور پھر سوچا چلو اطراف میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھا ادھر نظارے کیے اور پھر وہ نشانیاں ذہن میں سمیٹ لی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کچھ ایک دم پریشان سے ہوئے کہ یہ ان کا مطالبہ کیسے پورا ہوگا، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے سے تمام پردے ہٹا دیے۔ مشکات میں یہ فضائل میں یہ واقعہ موجود ہے کہ، اور بخاری یا مسلم کے حوالے سے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے اور میں مسجد اقصی کے قریب کی چیزوں کو دیکھ کر انہیں تفصیل بتانے لگا، اور سرکار نے سب بتائیں۔ تو یہاں یہ مراد ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے جو یہ پورا شب معراج کا حالت بیداری میں واقعہ تھا اور پھر ان کے مطالبے کے جواب میں مسجد اقصی کے درمیان سارے پردے ہٹا دینے تھے، یہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش تھی۔ اور حقیقت ہے کہ یہ آزمائش کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس زمانے میں
اور اب بھی بہت سے لوگ اس واقعے کا شدت سے انکار کر دیتے ہیں، اور یہی واقعہ ان کے لیے اس انداز سے آزمائش کا سبب بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا اپنی عظمت اور قدرت کے اظہار کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اعلیٰ ہونے کے بیان کے لیے، اور لیکن جو اس کو نہیں سمجھ پاتا وہ اس کا انکار کر دیتا ہے اور اس کو عقل کے ترازو میں تولنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان بنا دیا، ہم سب کے لیے ایک آزمائش بنا دیا کہ کون اس پر یقین لاتا ہے، کون نہیں لاتا، کون اس پہ ایمان رکھتا ہے، کون نہیں رکھتا۔ یہ ایک فتنہ اور آزمائش، فتنہ عربی میں آزمائش کو کہتے ہیں۔ اور کس کو آزمائش بنایا؟ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ پیڑ، وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔ یہ اصل میں زقوم کا درخت ہے، کانٹے دار درخت جو جہنم میں ہوگا، اور وہ کفار کو اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا تو اس کے گلے میں ان کے یہ کانٹا اٹک جائے گا، تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں طلب کریں گے، یاد کریں گے کہ دنیا میں جب گلے میں کچھ پھنستا تھا تو ہم پانی پی کے اس کو اتارا کرتے تھے، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں پانی دیا جائے، اور پھر گرم گرم پانی دیا جائے گا۔ وہ کانٹا اتارنے کے لیے اس کو پئیں گے لیکن منہ اور چہرہ جھلس جائے گا، کھال جھلس کی گر جائے گی وغیرہ وغیرہ، یہ تفصیل آپ نے سنی ہے۔ اس پر جو تھا ابو جہل نے معاذ اللہ مذاق اڑایا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ محمد تو یہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ انتہائی شدید ترین گرم ہے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں ایک درخت بھی اگے گا، تو یہ کیسے درخت لگ جائے گا اس کے اندر، وہ آگ اس کو کیوں نہیں جلائے گی؟ تو اس طریقے سے وہ دیگر لوگوں کا ذہن خراب کرتا تھا۔ اس پر اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ درخت کہ جس پر قرآن میں لعنت ہے، شجر ملعونہ اس کو کہا جاتا ہے، درخت زقوم کے درخت کو، تو وہ بھی ایک آزمائش تھا کہ عقل کے ترازو پہ جب انہوں نے اس کو رکھ کر دیکھا تو ایسا لگا کہ جیسے نبی کریم معاذ اللہ یہ کیا بات بول رہے ہیں، تو بظاہر ایک غلط بات لگتی ہے کہ جس مقام پہ اتنی آگ ہو اس میں درخت کیسے رہ سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو کچھ بیان فرمایا وہ حق ہے، اور جو نبی نے بیان فرمایا وحی الہی کی صورت ہے، تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا۔ اس انداز سے یہ ایک آزمائش بن گئی، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر کے اندر یہ زنگ جو ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ بیکٹیریا ہے، کیڑا ہے، باقاعدہ جاندار ہوتا ہے، سمندر کے اندر دیکھیں پانی کے اندر بھی زندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جو کم از کم محال نہ ہو، تو اگر اللہ تعالیٰ جہنم میں ایسا درخت اگا دے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ انشاءاللہ اس پہ مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔